الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربہم سجدا قیاما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم ہم تیرے ہیں حضرت سب تو پہلے واجب الاحترام معززین محتشم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر نعیم الحسن صاحب میرے استاد محترم بھی موجود بیٹھے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد عمر صاحب و جملہ معززین محترم میں اپنے عرص پاک تے بھی گال کیتی ہے مریدین کو متوسلین محبین تمام جتنا بھی لوگ اتھا جمع ہے کہ ساری زندگی دے وچ تے ساڈا کردار ساڈا کثیر ہومنا پاکستان دے وچ الحمدللہ یعنی ساری جماعت دا کثیر ہومنا تے کثیر ہومن دے نال اتنا کمزور ہومنا اس دی وجہ کیا ہے اس دی سب تو بڑی وجہ عبادت کل دور ہومنا ریاضت کل دور ہومنا عمل اچھے نہ کرنا صرف ذکر زبان تک آننا عملی طور تے کو عملی پیجامہ نہ پماونا تے صرف جس ٹائم بھی کوئی دین دا مسئلہ آیا پہلے تا جوش و خروش نال جمپ مارنا جس ٹائم اس کم بستے اس دین اسلام دے کم بستے جس وقت دوبارہ ضرورت پائی تیسری بار ضرورت پائی تحت کھڑے ایکو آدھن استقامت دا نہ ہونا کسی بھی مقام دے ہوتے دین اسلام دے کسی بھی مقام دے ہوتے چاہے وہ عبادت دا مقام ہوئے زیارت دا مقام ہوئے نسبت دا مقام ہوئے صحبت دا مقام ہوئے وجہ صرف یہ ہو کہ ایسا صرف زبان دی حد تک تا عمل کرنے ہیں لیکن اپنی زندگی دے وچ اس کردار کو جیرا کردار اس اپنی زبان دے نال بیان کرنے ہیں اس کردار کو عملی پجامہ اس اپنے اتے نہیں پڑھیں ہر انسان تے تنقید دا انگلی تنقید والی تا کھڑی ہے لیکن وہ اپنے گریبان جھانک کے نہیں دیکھتا کہ میں کس مقام تے ہاں میں اس معاشرے دے وچ کس مقام تے کھڑا عبادت دے حساب نال زیارت دے حساب نال ریاضت دے حساب نال عقیدت دے حساب نال عقیدہ حق دے حوالے نال میں کس مقام تے کھڑا حالانکہ جان گھن کہ پاکستان وچ سب تو بڑی کثیر تعداد تیری لیکن کمزور ہون دی وجہ کیونکہ اللہ پاک تو فرما دیتا ہے کہ جیڑا بندہ میری عبادت کرے سی میری ریاضت کرے سی میرا ذکر کرے سی میں کوئی ایجی طاقتاں عطا کر دے سا
جری عام بندے کل نہ ہو سی، یعنی وہ منفرد ہوئے سی، وہ بیاں لوگوں کو منفرد ہوئے سی، لیکن وجہ اس دی اس دا عمل، اس دا ذکر، اس دی عبادت تے اس دے عقیدے دی پختگی، یعنی عقیدہ اچھا ہونا، نسبت آلا، صحبت آلا، پیران آلا، ولیاں آلا عقیدہ ہونا، تے اس تو بعد یہ مقام حاصل ہو ویندے ہیں، لوگ دن رب تک پہنچ ویندے ہیں، میں دا محمد تک، اللہ دے ولی نال جتنا تک تیری صحبت نہ ہوئے تو اللہ دے نبی تک نہیں پہنچ سکتا، رب تا بہت دور دی گا۔ حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی مختلف کتاباں ہیں، کوئی بھی معاذ اللہ کسی دی جرت نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی یعنی اسوہ حسنہ کو کسی انداز نہ تبدیل کرے یا کس کوئی اختلاف رکھے، یعنی آپ دی جری زندگی ظاہری طور سے 63 برس ہے، اس زندگی کو ہر انسان پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت سمجھ تننا دیئے جن سرکار دی زندگی پڑھ سو، سرکار دی زندگی سن سو، مختلف کتب علماء کو، لیکن کمزوری وعدن نا علامہ اقبال نے جس ٹائم میں آکھا ہے نا کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم ہم تیرے، اے فتوہ آکھن تے بھی اندے تے بھی فتوہ لگ گیا ہے، ان شیر تے بھی فتوہ لگ گیا ہے، بڑے بڑے علماء فقہ، لیکن بڑے بڑے علماء اس ٹائم دے لوگ ظاہر تے ہیں لیکن باطن دے نہیں، کئی ایجے لوگ، کئی علماء کرام وہ حق کو نہیں سمجھے کہ جس ٹائم کوئی مقام حاصل ہوئے یا عشق دی انتہا اتنی ہوئے کہ دنیا نظر نہ دی ہوئے، وہ جذبات دل دے جذبات ہی جو الفاظ نکل دیں، کوئی فقہ اس وقت نہیں لکھ سکتا، کوئی مجتہد نہیں لکھ سکتا۔ علامہ اقبال نے لکھا شکوہ، جس ٹائم شکوہ کیتا فتوہ لگا، آپ نے جواب شکوہ لکھا، رب نے فرمایا امت محمدیہ وچ کھلا پیغام پہنچا دے علامہ اقبال کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم ہم تیرے، یعنی رب نے فرمایا علامہ اقبال سن، شکوہ کرے نے ہر چیز تیری کوئی چیز رائے گا نہ منجنڈے تھا میرے محمد الوفا چکا۔ بڑے بڑے علماء نہ سمجھے اقبال، نعرے خلافت، نعرے حیدری، آستانہ علیہ پیر سواق شریف، آستانہ علیہ مرشد آباد شریف۔ اے کوئی شک نہیں کہ عبادت دا مقام اپنا، زیارت دا مقام اپنا، عبادت اپنی جگہ، زیارت اپنی جگہ، کوئی مقام ایجا بھی ہوندہ ہے، کوئی شک نہیں کہ عبادت دا مقام کول زیارت دا مقام بدویں دے، او کیڑی چیز ہے کہ عبادت کول زیارت دا مقام بدویں دے، او ایمیں ہوندہ ہے کہ کوئی غوث بھی ہوئے نا، کوئی ولی بھی ہوئے، کوئی عبدال بھی ہوئے، کوئی پیر ہوئے، کوئی بھی ہوئے، اللہ کو راضی کی تی ودا ہوئے، او صحابی نہیں بڑھ سکتا، او صحابی رسول نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ صحابی رسول دی ڈیفینیشن یہ ہے جس نے ایمان دی حالت دے وچ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چہرہ انور ڈٹھو، آپ دا صحابی او بڑھتا ہے، کوئی غوث دی کیٹیگری تک تا پہنچ سکتا ہے، صحابی رسول نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ صحابی رسول او بڑھتا ہے جے سرکار کو ڈٹھا ہوئے، یہ زیارت دا مقام۔ ہن عبادت کر کے ایک بندہ غوث الزمان بڑھا، صحابی نہ بڑھا، کیونکہ اون زیارت نہیں کی تھی سرکار، یہ زیارت دا مقام، ہر جگہ نہیں لیکن کچھ مقام اور رب نے عطا کیتے ہیں جڑے صرف کیٹیگری سرکار دی ذات نال منسوب آئی، اون دی کیٹیگری اوتے رکھے۔ اللہ پاک فرمائندا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا و قیام، اور جو دن رات کاٹتے ہیں میرے سجدے اور قیام میں، اور رب فرمائندا ہے جڑے دی رات سجدے تے قیام وچ میری سنگت گزار رہے ہیں، میرا یارش گزار رہے ہیں، میری عبادت گزار رہے ہیں، فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ جس ٹائم رب فرمائندا ہے میں تمہارا ذکر کرے سا، لیکن شرط ہے تو میرا ذکر کرو۔ رب تاں بہت غفور الرحیم ہے، اللہ پاک تا 70 ماما کو ڈھیک پیار کرنے والا ہے، تو ایک دفعہ پکار، تو ایک دفعہ سچا امتی، سچا غلام حضور دا ہو کے ایک قدم چاہ رب دے طرفوں 7 قدم آس، لیکن اللہ تعالیٰ تیری نیت کو جانتا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کا رسول دلوں کے بھید خوب جانتے ہیں۔ کہہ کو لکھا ودا اپنا عیدہ تے بانی، نمازہ تے بانی، عبادت اپنی زیارت
نسبت والا ہی عبادت دا جڑا ذائقہ ہے، عبادت دی جڑی لذت ہے، اس کوئی بد عقیدہ نہیں پا سکتا. یاد رکھیں پہلی گل، پوری زندگی عبادت کرنا رہے لیکن اس دا عقیدہ اچھا نہیں، او لذت حاصل نہیں کر سکتا، او سونیاں کچہریاں حاصل نہیں کر سکتا جڑی غوث الزمان دے آئیں جن تک اوندا عقیدہ اچھا اوندا عقیدہ اچھا ہویا تے رب دی کریمی رحمت ہو پڑی. تو یاد رکھیں پلک جھپکتے دے وچ غوث الزمان نے جی میں ایک چور کو کتب بڑا چھوڑائی رب بنا سکتا، لیکن اس دے واسطے نسبت دا کامل ہونا تے رائے راست. اے عبادت جڑی ہے نا، عبادت جڑا تو سجدہ ملے جڑا رب کو بندہ دے. بے شک انسان اللہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم بخشن لی ذات ہے. لوگ آدن حقوق اللہ جانے، حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے. پہلی گال یہ ہے کہ حقوق اللہ ایک بندہ آکھے مزدوری کرے نہ کھڑا، ایک بندہ آکھے میں اپنی مزدوری تے محنت کرے نہ کھڑا لیکن ٹائم کس دا نہیں ملا، عبادت دا رب کو سجدے دا نہیں. اے لفظ نہیں آتے نماز دا ٹائم نہیں ملا، اے آکھو نا کہ رب دے سجدے دا ٹائم نہیں ملا، رب دے سجدے دا ٹائم نہیں. این آکسو ای بے ادبی دی سی ماذ اللہ. کیوں؟ کیونکہ تورا دل جان دے، تورا آئینہ جان دے، تورے دل دا آئینہ جان دے کہ کوتاہی کی تھی غلطی کی تھی کھڑے. اے چیز صرف اور صرف اس وقت عبادت دی لذت یا چاسامن شروع ہو دیئے جس ٹائم تو ذکر کر تے تصور شیخ کو اپنے دل چ رکھ اور رستہ نپ جیرا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تو چلا. او سلسلہ مجدد الفسانی تو ہوندا ہویا حضرت دوست محمد کندھاری تک آیا، حضرت عثمان دمانی تک آیا، خواجہ سراج الدین رحمت اللہ تک آیا، خواجہ ابراہیم رحمت اللہ تک آیا، خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمت اللہ تک آیا، خواجہ گل حسن رحمت اللہ تک آیا. اے فیضان قیامت تک چل سی رہندا اگر عمل درست ہو سے نیت درست. اے صرف نسبت کا کمال ہے، اے بھی نسبت کا کمال ہے. عبادتاں کرنے والے، ریاستاں کرنے والے کئی ہیں یہ گزرے جڑے شیخ الحدیث و تفسیر اپنے آپ کو لکھے نے ہیں لیکن ایمان تو خالی. تاریخ دے جروکے چ پہ، تاریخ دے حوالے چ پہ بڑے بڑے محقق محدث شیخ القرآن اپنے آپ کو اکھاون والے اج قبر تے کتا بھی نہیں ویندا. لیکن ذکر اس دا ہویا جس نے محمد دی چوکٹ کو پہچانا، ذکر اس دا ہویا جس نے اللہ دے ولیاں دی چوکٹ کو پہچانا. اللہ تعالی کدے بھی اپنے ذکر کو کلے ذکر کو پسند نہیں کریں گا. رب فرمائے دے جس جگہ تے محبوب تیرا ذکر ہوئے میں کو او ذکر بھائی. تو کچھ کہتے ہیں صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لو کام بن جائے گا. تو اللہ فرمائے دے جرا پورا محمد رسول نہ پڑھ سی مسلمان بھی نہ تھی سی، کیونکہ لا الہ الا اللہ شرک مختلف انداز دا ہے. عیسائی و یہودی تمام لوگ گاڈ یعنی خدا کو منینن کہ خدا ہے، حساب و کتاب کرے سی، شرک الگ کرینن. لیکن سب تو بڑا ڈیفرنس کیا ہے؟ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کو نہیں منے، عیسیٰ کو منینن. اصل تمام انبیاء کرام علیہ السلام دی ادب و احترام ایمان سمجھے دے ہیں لیکن وہ سارے محمد کو نہیں منے دے. بلو کیٹیگری کتھا گئی جیری آکھے صرف لا الہ الا اللہ پڑھو تو پھر یہودی اور عیسائیوں کی کیٹیگری کیا مانے؟ انہوں دی کیٹیگری کیا آکھوں جنہا سارے وچ ہو کے آکھے کہ صرف لا الہ الا اللہ دا ذکر کیتا کر، محمد رسول اللہ دا ذکر ضروری نہیں. تو سوچ کر عیسائی تے یہودی اس معاشرے دے کیا آدھن؟ وہ آدھن گاڈ کو مانتے ہیں محمد کو نہیں مانتے. بات تو وہی ہو گئی. اس معاشرے رب تو کو نماز دیتی کہندا سجدہ کہندا صدقہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ. جس ٹائم رب تعالی موجود تھا سب سے قدیمی چیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نور دا ہونا. تو کوئی علم ہے کہ جس ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اپنی محبت کے انداز دے وچ، کوئی آدم نہیں، کوئی داؤد، کوئی ابراہیم نہیں، کوئی نبی نہیں، کسی دا وجود بھی نہیں، کسی دی روح بھی نہیں.
صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کو جس نے پیدا کیتا تے شکر دا جس نے سجدہ ادا کیتا رب کو محبوب کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نے رب نے فرمایا محبوب تیری امت کی نماز ہے. سکوں رب دا محبوب جس نے سجدہ کریں دے وہ محبوب دا سجدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ذات دا سجدہ رب کو اتنا پیارا ہوئے محبوب اے سجدہ تیری امت کو دینا تے او سجدہ جرا اتنی حقیقتاں اتنی روشنیاں نال واضح آیا ہے تے اس سجدے کو آدھے مزدوری کم نہیں گیا سجدہ نہیں کیتا. سارے آدھے وے نماز دا ٹائم نہیں ملا کری منہ کو لاکھو کہ سجدے دا ٹائم نہیں ملا ناقص. حضرات محترم جنہ لوگاں نے محنت کی تھی عبادت و ریاضت کی تھی تے حق الیقین تے اچھے عقیدے دے نال نسبت و صحبت دے عقیدے دے نال خالی نہیں کیونکہ اللہ کی اجانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے کوئی بھی خالی نہیں مل سکتا جب تک رب دی رحیمی نہ ہوئے. جنگل بیابانہ دے وچ کسی کو ولی بڑا چھوڑے اون دی رحمت ورنہ رب نے رستے دیتے کوئی بھی انسان جب نبی ہو کے کوتور تے ہوئے صرف سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تو علاوہ آپ کے جو بشر کو اول البشر تے نور البشر ہومن دیتا تے صرف آپ کو اجازت دیتی گئی. کوئی نبی بھی اتنی طاقت نہیں رکھدا کہ وہ رب تعالیٰ دے سامنے پہنچے یا رب دی جاہ جلال لے کے. صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارو سارے اہل سنت انفرادیت بیان کریں دن کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مجسمہ او نور البشر ہے کیونکہ صرف ذات جسم دا ہومنا او تا نبی بھی ہیں بے ہوش تھی ونجے نکھا دا نور چلا ونجے وجہ کہ انہاں کو اللہ تعالیٰ نے بیاں کول الگ مقام عطا فرمائے تے امام الانبیاء بڑھے. اساں نے اے نظریات عقیدہ رکھ کے جس ٹائم مزار اولیاء تے ویسوں اور لڑی ابو بکر صدیق تک پہنچ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریمین تے پہنچے. سیرا عقیدہ کیا ہے؟ آج گل حسن رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ دے وچ ہاتھ رکھی بیٹھے ہو کیا سمجھیں دے ہو خالی بیٹھے ہو قدم نہیں انہاں دے قدم انہاں دے ہاتھ اپنے پیر و مرشد در تے پین انہاں دے ہاتھ اپنے پیر و مرشد در تے پین قدم در قدم مجدد ثانی تک تو اس تو بعد حضرت بکر صدیق تک سارا سلسلہ نقش بندیا تو اس تو بعد جس ٹائم سفارش سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابوبکر کرن کیا موڑن دی گال ہے. ساری نسبت کوئی عام نسبت نہیں ساری نسبت بہت خاص ہے ساری نسبت بہت مضبوط ہے. اس پر نہیں آتے کہ کوئی فقیر اگر فقیر دا بھال اگر وہ اپنے عمل کو درست کرے کہ اپنے عمال کو درست کرے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک ان کو اور چیزیں بھی عطا فرما دے جنہوں نے پیو ڈارے کو نہیں عطا کی. لز وجہ خون دا ہے وجہ نسبت دا ہے وجہ صحبت دیئے. عام کل خاص خاص کل عام میں رب دی کیٹیگری ہے کسی اور دی نہیں. عام کل خاص ادنا کل آلہ آلہ کل ادنا عام کل خاص یہ تمام کیٹیگریز کوئی بھی اس دی علیحدہ دلیل نہیں پیش کر سکتا. یہ رب دی دے نے کہیں کو کہیں دی نسبت پیدا کی تیس کہیں کو کہیں دی نسبت پیدا کی تیس. سب تو پہلی نسبت شکر دی کہ یا اللہ تیرا لکھ لکھ شکر ادا کرنے ہیں کہ مسلمان دے گھر پیدا کی تے. یا اللہ سب تو پہلا تیرے کو شکر ادا کرنے ہیں کہ سنی العقیدہ دے گھر پیدا کی تے اچھا عقیدہ دیتا ہی اپنے سونے محبت عقیدہ عطا فرما. جو کہیں سکھ دے گھر امرتسر دے گھر جمے پے ہوا کیا کرو کہ یہودی دے گھر اسرائیل دے بھی جمے پے ہوا کیا کروں اسا اگر چاہوں تو صرف اس چیز دا بھی رب دا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ یا اللہ شکر ہے الحمدللہ تیسا کو مسلمان بڑھ اسا تو صرف اس دا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے. باقی تا عبادتاں شکرانی الگ ہو گئے ذکر و اذکار الگ ہو گئے. جس نے ذکر کیتا اے بھی رب دا وعدہ ہے. جس نے ذکر کیتا جس نے عبادتاں کیتا جس نے رب کو راضی کیتا یقیناً اے بھی رب دا وعدہ ہے. رب نے فرمایا جس نے ذکر و اذکار کیا جس نے عبادت کی تسبیح کھڑکائی یاد رکھنا پھر میں ایسے بنا دیتا ہوں کہ جہاں وہ قدم رکھتا ہے وہ تقدیر بنا دیتا ہے. جہاں نظر رکھتا ہے
تقدیر بنا دیتا ہوں، جہاں وہ زبان بولتا ہے تقدیر بنا دیتا ہوں۔ وجہ فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ جیری جیری سائڈ تے تیرا قدم ٹرسی، جیری سائڈ تے تیری سوچ بڑھسی، جیری سائڈ تے تیرے دعا واسطے ہاتھ اٹھسن، محبوبہ بندہ میں تقدیر بنا دی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری، آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف، آستانہ عالیہ مرشد آباد شریف۔ عبادت وچ بڑا فرق ہے، عبادت کرن دے وچ بڑا فرق ہے۔ ایک آدھا معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خیال نماز ہی اگر آ گیا تو نماز نہیں ہوتی۔ سارے وچ موجود ہیں لوگ، سارے وچ معاشرے موجود ہیں، پتہ نہیں کہنا بد عقیدہ ذہن ہے۔ میں انہاں کو ایک سوال کرنا چاہنا، بڑی کلیئر تے ایتھینٹک طریقے نال میں کو جواب دیویں، قائل تھیسو دلیل نال۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خیال آونا معاذ اللہ نماز ادن نہیں ہوندی، کیونکہ عام طبقے کو تو سوال پہنچ ویندا ہے نا، یار صرف رب دی نماز ہے، صرف رب دی نماز ہے، خیال کرو رب دا، صرف رب دا خیال رکھنا ہے۔ میں انہاں کو سوال کرنا چاہنا کہ جس ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوبہ سجدے تو سر نہ چاویں جتنے تک میرا حسنین کریمین کھد ہے، انہوں کو میں سوال کرنا چاہنا کہ جس ٹائم رب تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ وانج محبوب کو آنکھ کہ سجدے پیار آوے، جبرائیل جتنے تک امام حسین کھدن کھیلر دے تے سجدے کو سر نہیں اٹھامنا، بتاؤ میرے کریم آقا دی ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کو اچھی نماز کس دی ہو سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس پیغام پہنچا رب کریم دا، میں کو دساؤ اس سجدے دے وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال کیندا ہے۔ رب دے حکم تے سر سجدے تو نچاویں حسین امام حسین کو کھیڈن دے، حضور دی کن تے حسین کھتے پہنتے حضور کو خیال کیندا ہے۔ اس تو وری کوئی نماز ہو سکتی ہے؟ اس تو وجہ کوئی سجدہ ہو سکتا ہے؟ جیری نماز بڑی بھی انہاں دا صدقہ، ادا بھی انہاں دا صدقہ، عطا بھی انہاں دا صدقہ، تے وقت او سر سجدے تو نچاون حسین دے خیال دے وچ، اے آدن نماز نہیں ہوندی حضور دے خیال آونا۔ تے اللہ فرمائندا ہے حسین دا خیال رکھ، نماز وچ حسین دا خیال۔ حضرات محترم کوئی بھی انسان کلی عبادت دے نال یک زمانہ صحبت با اولیاء پوری زندگی عبادت کر، خدا دی قسم ہے چسنا سی کلی عبادت دی چس نہیں ہوندی جد تک رہنمائی نہ ہوئے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 7 سالہ عبادت بے رہی، کیا فائدہ؟ کوئی بھی شخص اتنے تک چس تے وہ چاشنی کو حاصل نہیں کر سکتا عبادت دی جب تک وہ صحبت و نسبت دی نہ ہو سی۔ خالی دا خالی ہو سی ابلیس علی کر انا خیر منہ، وہ اپنے آپ کو کڑی ودا رہا ہے، ہمیشہ کڑی ودا رہا ہے، میں کیوں جھکوں؟ رب تو فرمائے دے مجھے آج بھی پسند ہے، اللہ پاک تو فرمائے دے مجھے آج بھی پسند ہے، اور تو آدھے میں اکڑی دا نام میں جھکتا نہ، میں کیوں جھکا؟ حضرات محترم یاد رکھنا ایک اور عقیدہ، سجدہ اور بوسے میں بڑا فرق ہے، سجدے اور بوسے میں بڑا فرق ہے۔ کوئی اپنی زندگی دے وچ عام فیملی چ کرو، عام فیملی جے کو یقین ہے بلکہ حق یقین ہے کہ عالم برزخ دا مقام ہے، جے کو پورا یقین ہے کہ عالم حشر دا مقام ہے تو سچا مسلمان ہے، جے کو کوئی یقین نہیں ہو مسلمان بھی نہیں، عالم برزخ تے عالم حشر دے میدان دے بارے۔ حضرات محترم اساکو اس ٹائم جیرا موجودہ وقت معاشرے دا وقت چلدا پیا، ساکو سب تو بڑی کمزوری یہ ہے کہ اساں اپنے بچے کو ہن میں تھوڑا جہا معاشرے کہ اساں اپنے بچے کو کٹ دینے ہیں کالج نہ ونجن دے اوتے، سکول نہ ونجن دے اوتے، این وچ شک ہے، مرنے ہیں پینے ہیں کٹنے ہیں، کدیں پتر کو نماز دے پاروں میں دھکا دیتے اس عبادت دے پاروں میں تو واقع نا ہر چیز سارے کل موجود ہے، وجہ صرف عبادت دی دوری، کثیر تعداد موجود بیٹھے ہیں لیکن اصل ذہنیت دی دوری۔ کریں آج پر بچے کو آنکھا سے کہ
کہ چل کیونکہ وجہ اس دی وجہ میں تو جواب دے دوں اس دی وجہ یہ ہے کہ کوئی خود نہیں پڑھتا کیونکہ وہ کیے بچے کو آکے اگر ایک دفعہ وہ کوئی چیز تے شرمندگی آتی ہے کہ ایک دفعہ آ کے دیواں تے وہ آکھا ابا تو ویندر آنا ہے تو وہ شرمندگی کو بچن واسطے وہ کو نہیں آتا کیونکہ روز محشر دی شرمندگی وہ پسند روز محشر آدم علیہ السلام کو گھن کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تک جتنی آپ تک امتہ ہیں وہ تمام موجود کھڑیاں حسین او شرمندگی چیسا اتھا نہ چاہتا اتھا دا بندہ بھول میں دے میاں دا دیڑے بعد 15 مہینے 6 مہینے ہر چیز او تذلیل سب تو وری ہو سی تے سارا عقیدہ کیا ہے سارا عقیدہ یہ ہے کہ جرا عالم برزخ ہے عقیدے نال بھرا کھڑے جلا میں عالم برزخ ہے یعنی قبر دا جڑے مراحل او عقیدے دے کٹے کھڑے نہ عقیدے دے نال تے جرا عالم حشر ہو سی او تیرے عمل تے لگا گیا اپنے عقیدے کو درست کر عالم برزخ وچ نکل ویس سب تو پہلی چیز جس انسان دا عقیدہ درست ہوندا ہے آٹومیٹکلی انسان کو سمجھ آون لگ ویندی ہے چیز عبادت کیا ہے ریاضت کیا ہے یہ نماز کیا ہے ذکر کیا ہے آٹومیٹکلی وہ انسان اللہ تعالیٰ دے ذکر تے یاد رکھو جیرا بھی انسان صاحبزادہ محمد نجم الحسن صاحب آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف آستانہ عالیہ مرشد آباد شریف آستانہ عالیہ کمبوہ شریف عبادت تو وہ بھی ہیں جی جنید بغدادی عبادت تو وہ بھی ہیں منفرد ہیں بھائیوں کو بہو منفرد ہیں کیویں پوچھو کیویں وہ منفرد کیویں ہیں وہ پانی دے ٹر دے ہیں کوئی ٹر کے دکھاوے کوئی مولی ملا آج ٹر کے دکھاوے ذرا دعوے کرے دے وہ پانی دے ٹرتے ہیں کئی اکھا نال کئی اشارہ نال کلمے پڑھا چھوڑنے ہیں کوئی ملا کر کے دکھاوے حضرت جنید بغدادی پانی تے پہ ٹردے ہی پچھو ملا دے یا حضرت یا جنید میں بھی پانی تے ٹرنا چاہنا میں کو خواہش تے سندا کیا ہے آپ پانی تے ٹر کے آ ٹر دے آ دے وینا نہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ جس ٹائم اس نے سنا میں ٹرنا چاہنا آپ نے فرمایا آنکھ یا جنید آنکھ یا جنید اس نے پہلا پانی پیر رکھا جی میں آنکھ سے یا جنید پانی پتھر بڑھ گئے وہاں کے گال دا ٹھیک کشتی چھوڑ دی تیس یا جنید کریندہ ہویا پہنچا جس نے پانی درمیان دے ویچ خیال ہے جنید بغدادی کو توڑن والا اللہ جنید بغدادی کو توڑن والا اللہ میں کو توڑن والا اللہ او کو اللہ ٹورے میں کوئی اللہ ٹورے او آکھے یا اللہ میں آکھا بندے دا نا ایک کیا آدھی پہنچے آکھے سے یا اللہ حالے نا چامنا ہائی خالق کائنات دا اس دے وچ راز ہائی رب نے کو بلا لیتا کہ انہیں پہنچ ویسے میں خدا دی خدائی تک انہیں پہنچ ویسے محنت کر فکر دے وچ فقیری ہے بڑھ گئے جی میں بڑھے ساہ تنگ تھے اس فوراں نکس یا جنید پانی تو باہر آ گئے رب دے رازوں جو رازی بھی عقیدے کو پختہ رکھنے واسطے بد ٹرتا ہے یا جنید کیونکہ موت دا ڈر تھی کہ بدھا اگر نہ چینا یا جنید جس ٹائم کنارے دے پہنچے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ کنارے دے پہنچن سب تو پہلے اس ملا نے پچھو کڑتے ہاتھ رکھے کہ یا جنید ایک چیز رسی ون معاملہ کیا ہے تیکو ٹون والا اللہ اسا ساریاں دا اللہ میں کو ٹون والا اللہ معاملہ کیا ہے میں رب دا نہ چاہواں تو میں بڑھا میں تیرا نہ چاہواں تو میں ٹرا ماجرا کیا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جوش نے بھی فرمایا ارے اللہ ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا تو رب تک کیا پہنچے اے رستے ہیں نسبت دکھاوڑ دے روحانیت دے دکھاوڑ دے اپنی ذکر تے ادب دے طریقے کہ ادب کو سکھ طریقتی شریعتی ملویسی طریقتی ملویسی اللہ تعالیٰ سا کوئی نسبتاں کو سمجھنی توفیق عطا فرما سائے کسی دے نظر دے وچ ایک مزار پتھر ہے سارا ایک مرید ہے آخری واقعہ سنا اتو ڈیرہ غازی خانی ٹور ہے میرے والد صاحب نے کو منع کیتا ہے یا حضرت بھی یہ تبلیغی جماعت والے آنن
تے تبلیغی جماعت والے نال میں کو منجن ڈیو فقیر لوگ ہیں میرے کو آندن میں روٹی پانی انہاں کو دینا تے بڑا ہر ٹائم ذکر اللہ کریندے رہن ابا جی فرمایا میاں بڑے گندے بد عقیدہ ابا جی دے الفاظ بد عقیدہ لوگ ہیں انہاں کو دور رہنا حضرت صاحب دے منع کرن دے باوجود ہی ہفتے بعد او تو ٹرا تے 15 دہاڑی دا سفر خانے وال تے تھیندا ہویا داتا دربار دے نال آ کے پڑھاؤ کیتا جس ٹائم اُتا پہنچدن رات دے ٹائم دی اکھ کھلدی ہے 2 بجے ٹردے نال داتا دربار دے کلومیٹر دے پائیں نو ٹردے اپنے کیدے نال جیوں ٹرا ودا آئی داتا صاحب دی حاضری دیندے سویرے دی نماز پڑھ کے آندے جس ٹائم آندے امیر صاحب ایویں کھڑے ایویں کتھا گیا میں وہاں کسی میں داتا صاحب دی حاضری دیون گیا میں کہ چلو آئے ودے ہیں اول تاسا سارے اٹھیں کیوں لوں میں کہ چلو نماز ہی پڑھیا ہوا تے حاضری نہیں تھی تم مجھ سے پوچھ کر کیوں نہیں گئے غور کرے کیونکہ غلبہ حالے پورا نہیں پاتا 15 ڈاڑے کی میں عقیدہ ظاہر کروں کی میں عقیدہ ظاہر کرے ہو حالے وہ غلبہ نہیں پاتا مجھ سے پوچھ کر کیوں نہیں گئے تھے وہ کہ یا حضرت پوچھ کے وجن کی گالے میں تو تم سارے لگے جلواس نیڑے پائے کلومیٹر تے دے داتا دی حاضری تے نہ وجو وہ کہ مجھ سے پوچھ کر کیوں نہیں گئے تھے مجھ سے پوچھ کر 12 دفعہ پوچھ سے وہ گیا میاں میں تیرا بدلنا میں ذرا کوئی اسٹوڈنٹ ہی نہ میں تیرے کو آیا تو ذکر واسطے تو میں گوا دے کیوں گیا کیوں وہ تو بعد پھٹ ہے اس نے کیا کہ پتہ ہے اس نے کہ تم داتا کے دربار پر گئے تھے اس مزار پر گئے تھے بتاؤ اس داتا کی مزار اور ایک ہندو کے مندر میں فرق کیا یہ آج دی تبلیغی جماعت نے کہا اگر وہ نہ پھٹیا تو نہ پھٹیا پھٹا ہے کیوں کی میں روکا آخری کو تو اٹھوں وہ بسترے چھوڑے عرشے چھوڑے پیرو رانا دربار سوا شریف سے پہنچے ابا جی کو لائے ابا جی فرمایا میاں میں تو پہلے آکے بد عقیدہ لوگ یہ لوگوں کو لے صرف نماز روزہ صرف عملی چیزیں نہ دیکھو صرف دیکھو کہ اندر ایمان کیا ہے اندر عقیدہ کیا اللہ تعالیٰ سا کوئی نسبتاں سمجھن دی توفیق عطا فرماوے تے اللہ تعالیٰ سا کو ساری آون والی نسلوں کو بھی با ادب بڑھاوے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین